اس وقت آزاد کشمیر کا، گلگت بلتستان کا اور خیبر پختونخوا کا پاکستان سے رابطہ منقطع ہے۔ تمام سڑکیں کھود ڈالی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مری کی سڑک کھود کر مری کا بھی اسلام آباد سے رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ اطہر کاظمی۔ آج صرف پاکستان میں ہی نہیں، دنیا کے 6 بر اعظموں میں عمران خان کا نام گونج رہا ہے۔ سمینہ پاشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویور، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اہم خبریں پیش کرنے والے ہیں۔ دوسری اہم گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا فائر ویل ایکٹیو ہے، ممکن ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، شکریہ۔ ہمیشہ واضح رہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی عوامی طاقت کو صرف اور صرف ریاست کی طاقت نے کل بھی کنٹرول کیا تھا، آج بھی وہی قابو پانے کھڑی ہے۔ کسی سیاسی جماعت میں نہ تو اتنی سکت ہے، نہ ہی دم کہ وہ پی ٹی آئی کے سامنے دو لمحہ بھی کھڑی ہو سکے۔ انیک ناجی۔ وہ عوام کا لاڈلا قیدی ہے، سب کو پتا ہے کہ باہر ڈنڈے پڑ سکتے ہیں، گرفتار ہو سکتے ہیں، لیکن کال کوٹڑی میں بیٹھے ایک قیدی کی کال پر سب باہر نکل آئے۔ عمران خان کا تکیہ اس قوم پر ہے جس پر اسے بہت یقین ہے۔ یہ یقین شوکت خانم بنانے سے لے کر 8 فروری اور آج تک ہے۔ آج صرف پاکستان میں ہی نہیں، دنیا کے 6 بر اعظموں میں اس کا نام گونج رہا ہے۔ سمینہ پاشا۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ کنٹینر دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے تھے کہ اس کو کیسے ہٹائیں، اتنے بھاری کنٹینر کو۔ پھر لوگوں نے سیکھا کہ ایک بندہ ہو تو 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 100 بندہ ہو تو 200 ہاتھ ہوتے ہیں۔ عمران ریاض خان۔ الحمدللہ اطلاعات کے مطابق شاہد خٹک اور عمر امین گنڈا پور کی قیادت میں 20 گھنٹے کی مسلسل کاوشوں کے بعد جنوبی اضلاع میاں والی اور بلوچستان کے قافلے سی پی ای سی روڈ کامیابی سے پار کر چکے ہیں۔ یہ ایک تاریخی قافلہ ہے جو کئی کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اظہر مشوانی۔ ایسے حالات 1965 اور 1971 کی جنگ میں بھی نہیں تھے۔ میں نے اتنی وردیوں میں کبھی پولیس والے نہیں دیکھے۔ میرے گھر سے یہاں تک 3 کلومیٹر پہ 4 جگہ کنٹینر لگائے گئے ہیں۔ کیا ہندوستان حملہ آور ہو گیا ہے؟ شاہد خاقان عباسی۔ اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کا کسی کو حق نہیں، لیکن احتجاج کرنا آئینی حق ہے۔ اتنی خوفزدہ حکومت کبھی نہیں دیکھی۔ عمران خان نے پارلیمانی سیاست کو تباہ کر دیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی۔ پوری دنیا میں احتجاج، لیکن یہ بونے پوری زندگی کی سیاست میں عمران خان کے ٹخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ عمران ریاض خان۔ دونوں فریقین بیٹھ کر سنجیدہ مذاکرات کریں اور حکومت پہل کریں۔ خدشہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی نقصان کے بعد ہی یہ مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے۔ ارشاد بھٹی۔ چاہے آپ عمران خان اور ان کی سیاست کو پسند کریں یا نہ کریں، یہ بات واضح ہے کہ کوئی اور ان جیسی عوامی تحریک منظم نہیں کر سکتا، اور ایک حکومت جو گھبراہٹ کا شکار ہو اور جس کی قانونی حیثیت پر سوالیہ نشان ہو، وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ہاں، پنجاب کے آدھے حصے کو بند کرنا کوئی کامیاب حکمت عملی نہیں ہے۔ زرار کھوڑو۔ مذاکرات میں حکومت ایک چیز نقد دینے کو تیار ہے۔ عمران خان کو پیشکش کی گئی مذاکرات کی۔ پیشکش کے دوران یہ کہا گیا کہ انہیں اڈیالہ جیل سے منتقل کر کے خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں رکھا جائے۔ حبیب اکرم۔ حکومت ایک کام 20 دن بعد کرنے کو تیار، مگر 2-3 دن میں کرنے کو تیار نہیں تو اعتماد کا فقدان رہے گا۔ شیخ وقاص اکرم۔ اس وقت آزاد کشمیر کا، گلگت بلتستان کا اور خیبر پختونخوا کا پاکستان سے رابطہ منقطع ہے۔ تمام سڑکیں کھود ڈالی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مری کی سڑک کھود کر مری کا بھی اسلام آباد سے رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ اظہر کاظمی۔ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی حکومت آج اسلام آباد کے پنجرے میں قید ہے۔ انجام یہ ہے کہ حکومت اپنی ہی بنائی ہوئی جیل میں پہنچ چکی ہے۔ کیا ایسی حکومت کو کوئی حکومت کہے گا؟ حبیب اکرم۔ پنجاب میں بھی جعلی حکومت نے لاشیں گرانے کا پلان بنایا ہوا ہے۔ سندھ بلوچستان سے آنے والے پی ٹی آئی قافلوں پر فائرنگ قابل مذمت ہے۔ جعلی سلطنت کو دوام دینے کے لیے چاچا بھتیجی لاشیں گرانا چاہتے ہیں۔ بیرسٹر سیف۔ لاہور اور اسلام آباد میں تو صرف موت کا فرشتہ ہی اس وقت سفر کر سکتا ہے۔ 4000 کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، پورا ملک بند ہے۔ جب بھی عمران خان کوئی کال دیتے ہیں، جعلی حکومت کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں اور اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں۔ ابوذر سلمان نیازی۔ ہمارا دھرنا کامیاب ہو چکا ہے، حکومت آخری سانسیں لے رہی۔ عارف الوی۔ حکومت کسی صورت دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، پنجاب میں راستے کلیئر ہیں، کوئی ریلی نہیں آ رہی، صرف کے پی کے سے جلوس آ رہا ہے۔ حسن نقوی۔ اس بار کا میچ T20 نہیں کہ آئے تقدیریں کی اور گھر واپس چلے گئے، یہ ٹیسٹ میچ ہوگا اور اس وقت تک چلے گا جب تک عمران خان رہا ہو کر خود احتجاج کرنے والوں کے درمیان نہیں آ جاتے۔ فیاض شاہ۔ اس حکومت کی بنیاد اتنی کمزور ہے کہ احتجاج اس کی چولیں ہلا دیتا ہے، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ مذاکرات سے نہ سیاست کے خط و خال لکھیں ورنہ نقصان ہوگا۔ فواد چودھری۔ امریکی خبررساں ایجنسی کے مطابق صرف پنجاب میں آج تحریک انصاف کے 4000 کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔
मुबशर ज़ैदी। अगले 48 घंटों में जब तहरीक इंसाफ के काफिले मुल्क भर में डी चौक पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचना शुरू होंगे तो तादाद इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि रोकना नामुमकिन होगा। अब भी बातचीत और गुफ्तगू से मामलात के हल की तरफ बढ़ना होगा। फवाद चौधरी। पीटीआई ने 9 मई को जो कुछ किया वो दहशतगर्द तंजीम भी नहीं कर सकती। हुकूमत ने हमेशा इनके साथ नरमी दिखाई है। आसन इकबाल। मोटरवेज, सड़कें और ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद करके अवाम को घरों में मबहूस करके हुक्मरान टोले के अंदरूनी खौफ ने एहतजाज को इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही कामयाब करवा दी है। असल एहतजाज कामयाब हो या नाकाम, जी का जाना ठहर गया है। सुबह गया या शाम गया। डॉक्टर सईद आसफ करमानी। सिविल कपड़ों में एहलकार को वायरलेस सेट पकड़े देखा जा सकता है। ऐसे ही सादा लिबास में मलबूस अफराद 9 मई को भी देखे गए थे। शाकर महमूद अवान। जमहूरियत और सिविल राइट्स जिसका वादा रियासत ने आईनी तौर पर शहरियों के साथ किया हुआ है, रियासती अदारे इसकी बेशर्मी से धज्जियां बखेर रहे हैं और शहरी फिर भी पुरअमन तरीके से इनकी बहाली के लिए पूरे मुल्क में सड़कों पर हैं। एहतजाज शुरू होने से पहले ही मलक आमिर डोगर और जैन कुरैशी गिरफ्तार। जैन कुरैशी के करीबी रिश्तेदार मोइन कुरैशी और पीटीआई के अहम ओहदेदार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जाली सल्तनत को दवाम देने के लिए चचा और भतीजी लाशें गिराना चाहते हैं। पंजाब में भी जाली हुकूमत ने लाशें गिराने का प्लान बनाया हुआ है। मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर साहब। नताइज का फैसला वक्त करेगा, लेकिन इमरान खान को शाबाश देनी चाहिए। हिम्मत नहीं हारी बल्कि अपने कारकुनों के जज्बों को भी जमा रखा है। मुजाहमत के अपने रंग और तौर तरीके होते हैं। माजी करीब में कायदीन और सियासी जमातों ने सर झुकाकर सब कबूल किया, लेकिन इमरान खान ने हथियार डालने से इनकार किया। उमर दराज गोंदक। अहम खबर, नेतन्याहू बरतानिया आए तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, बरतानवी हुकूमत। व्यूअर्स, इस वीडियो के हवाले में अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद।